السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم ہدایات انسان کو دی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پہلے تو اللہ کے خاطر راستی پر قائم رہنے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یا زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس میں انسان انصاف پر قائم رہے اور حق بات کی گواہی دے۔ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی موقع ہو، ہمیشہ انسان کو حق کی گواہی دینی چاہیے اور انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی پرامن زندگی کا انحصار اسی بات پر ہے۔ اگر سب لوگ اسی انداز میں سوچیں اور اس پر عمل کریں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر امن اور آشتی قائم ہو سکتی ہے دنیا میں۔ یہ سارا ظلم، زیادتی، بددیانتی یہ مٹ جائیں، جرائم یہ مٹ جائیں، اور دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو جو ہے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ دوستی اور عام حالات میں تو الگ بات ہے، انصاف پہ رہنا ہی ہے قائم، انصاف کی بات کرنی ہے، لیکن دشمنی میں بھی یہ اہمیت اس بات کی کہ دشمنی کی حالت میں کسی دشمن سے بھی ناانصافی نہ کرو، اور اتنا مشتعل نہ ہو جاؤ، اتنا غصے میں نہ آ جاؤ کہ تم اس کے خلاف کوئی زیادتی کا اقدام کرو، کوئی ظلم کا اقدام کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور وہ اسی بات سے منع فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کی انتہا ہے، اسلام کی عدل و انصاف کے معیار کی یہ انتہا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو وہ اللہ سے ڈر کر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر کو دل میں رکھ کر، دماغ میں رکھ کر آدمی کوئی کام کرے گا تو ظلم، زیادتی، بے انصافی سے بچا رہے گا۔ اور یہ چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب خدا کا ڈر دل سے نکل جائے، دماغ سے نکل جائے۔ خدا کا ڈر اگر ہمارے دل و دماغ پہ حاوی نہ ہو تو پھر انسان ظالم بھی بن جاتا ہے، اور گندے کردار کا مالک بھی بن جاتا ہے، اور برائیاں کماتا ہے، اور ہر طرح کے ظلم زیادتی دنیا میں کر سکتا ہے اگر خدا کا خوف ڈر سے نکل جائے۔ تو یہ انتہائی اہم ہدایت ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے، یہاں تک کہ حقیقت میں خدا کو ماننے والے دنیا میں کوئی بھی ہوں، اگر وہ اس ہدایت کو کم سے کم مان لیں تو دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اس بات کو سمجھنے کی ہدایت دے، اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔